الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین و سامعین، سنن ابن ماجہ میں سے ابواب النکاح ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ ابواب النکاح میں سے عنوان نمبر 8 ہے باب تزویج الحرائر والولود، کہ آزاد اور زیادہ بچے جننے کی صلاحیت رکھنے والی عورت سے نکاح کیا جائے۔ اس عنوان کے تحت امام صاحب نے 2 روایات نقل کی ہیں۔ پہلی روایت حدیث نمبر 1862 ہے، لیکن یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اس کے اندر سلام بن سوار جو ہیں وہ راوی ضعیف ہیں، اور دوسری روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1862، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو شخص پاک صاف ہو کر اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ یہاں پر اگرچہ یہ سند کے لحاظ سے روایت ضعیف ہے، لیکن یعنی نکاح کرنے کا جو مقصد ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ جب جو بندہ یعنی اللہ سے ملنا چاہتا ہے وہ نکاح والی زندگی گزار کر آئے، کیونکہ نکاح کرنے سے انسان اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر سکتا ہے، اپنے نظروں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو بندہ بالکل پاک صاف ہو کر اللہ سے ملنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ نکاح کرے، اور نکاح بھی کس سے کرے؟ حرائر، جو آزاد ہوں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ آزاد سے پھر جو اولاد آپ کی ہوگی وہ بھی آزاد ہوگی۔ غلام سے غلام اولاد پھر آگے مزید غلام ہوتی ہیں، تو اس لیے اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 1863، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انکحوا، کہ نکاح کرو، فإنی مکاثر بکم، میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ یہاں پر یعنی نبی علیہ السلام نے جو کثرت پر فخر کرنے کا جو بیان کیا ہے وہ کیسے ہوگا؟ یعنی کہ جو اولاد زیادہ جنم دے گی۔ اب یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ عورت، کیونکہ وہ کنواری ہے، کیسے پتہ لگے گا کہ یہ بچے زیادہ جنم دے سکتی ہے؟ اس کے خاندان میں دیکھا جا سکتا ہے، اس کی بہنوں کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کی پھوپھی خالہ وغیرہ، اس کی والدہ، ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر انسان کہ اگر ان کے ہاں بچے زیادہ ہیں تو پھر یہ عورت بھی زیادہ بچے دے سکتی ہے، یعنی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ تو ایسی عورت سے نکاح کرنے کی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اور ہمیں ایسی ہی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے، یعنی جہاں پر دیندار ہے، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ خاندانی اعتبار سے بچے جنم دینے کی ان میں صلاحیتیں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اور زیادہ بچے جنم دینے والی جو صلاحیتیں ہیں اور سے خاندان سے بندے کو نکاح کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا